دعا کیا ہونی چاہیے کہ خدا جو دے اس میں برکت دے، اضافہ نہیں چاہیے۔ حدیث ہے بہت واقعہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی رسول خدا تشریف لے کے جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ایک جگہ پر ایک غلہ جس کے پاس جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ دودھ کی درخواست کی، مگر اس نے جو ہے وہ کوئی عذر خواہی کی، اور پھر جاتے ہوئے جو ہے وہ بولا مولا رسول خدا دعا بھی دے دیں، دودھ بھی نہیں دیا، دعا بھی مانگ رہا ہے۔ تو رسول خدا نے بولا خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ پھر آگے نکلے ایک اور جگہ، ایک اور شخص تھا، اس کے پاس بھی جانور تھے، تو اس نے رسول خدا کو دودھ پیش کیا، تو کہا میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو رسول خدا نے اس کے لیے دعا کی کہ پروردگار تمہارے رزق میں برکت دے۔ اصحاب تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس نے آپ کو نہیں دیا اس کے لیے آپ اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں، جس نے آپ کو دیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ برکت دے۔ کہا کہ اضافہ کمال نہیں ہے، برکت کمال ہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہو لیکن آپ کے پاس سکون نہ ہو، آپ بہت خوبصورت سی عمارت بنا لیں، گھر عمارتوں سے نہیں بنتے، گھر لوگوں کے رشتوں سے بنتے ہیں۔ آپ اپنے لیے بہت کچھ کریٹ کر لیں، آج آپ کچھ نہیں تھے، زیرو تھے، کل آج آپ کے پاس بہت دولت آ جائے، ثروت آ جائے، لیکن وہ رشتے ختم ہو گئے، وہ محبتیں ختم ہو گئیں، وہ عبادتیں ختم ہو گئیں۔ کتنے اور مشہور واقعات ہیں، بہرحال خود صدر اسلام کے یہ شخص آتا تھا رسول خدا کی خدمت میں اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، فقر ہے، دعا کریں۔ رسول خدا نے دعا کی، بہرحال ایک جانور لیا، دوسرا جانور لیا، پھر جانور بڑھتے چلے گئے، کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ پہلے ہر نماز میں آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہفتے کے ہفتے آنے لگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہفتے کے ہفتے بھی ختم ہو گیا، مہینے کے مہینے، اور پھر مہینوں غائب۔ کیوں غائب ہو گیا؟ کاروبار مدینہ سے باہر بہت پھیل چکا تھا، اتنا کاروبار تھا کہ فرصت نہیں ملتی تھی۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ اس کو پیغام بھیجواؤ کہ پہلے تو مرتب آتے تھے، اب کیا ہوا؟ تو یہی کہا۔ پھر بہرحال ایک دفعہ سب ختم ہو گیا تو دوبارہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی۔ سارے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں کہ ہم بعض اوقات تمنائیں جو کر رہے ہیں دنیا کی، کہیں یہ تو نہ ہو کہ آج اگر مجھے کچھ سجدہ میسر ہو رہا ہے خدا کی عبادت میں، آج مجھے عبادت 5 وقت کی میسر آ رہی ہے، آج میں شاید قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن کل کو میں بولوں کہ میرا یہ کام پھیل جائے، میرا وہ کام پھیل جائے، اور آپ اس سے بھی فارغ ہو جائیں۔ اصل میں زہد یہی ہے کہ دل نہ ہو، خدا سے مانگ، خدا آپ کو دے، آپ کو شائش دے، آپ کے رزق میں برکت دے، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیکھے کہ آپ اس سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں کہیں۔ دوسری صفت جو اہل بیت کی، یہ وہ صفت ہے اجزان محترم، یعنی یہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہے، پرسنل چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ کوالٹی خود پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے محبت کرنے والے کے اندر یہ خوبی ہوگی۔ دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ عمل خیر میں بہت حریص ہوتا ہے، یعنی اچھا عمل کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے۔ یعنی اس کو کوئی موقع ملے کہ یہ نیک کام کرنا ہے، یہ ویلفیئر کا کام کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، یا مثلا مسجد سرداری میں کوئی کام کرنا ہے، امام بارگاہ میں کوئی کام کرنا، اچھے عمل ہیں، یہ خیر عمل ہیں۔ ان خیر عمل میں جب اس کو کہا جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں مثلا ابھی کوئی ذمہ داری دے دیں پریزیڈنٹ صاحب، تو آگے آدمی آپ ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں، کوشش کریں، تو اس کا مطلب یہ صفت آپ کے اندر پائی نہیں جاتی، بلکہ آپ بڑھ چڑھ کر آگے آئیں کہ یہ کام میں کر لوں گا، یہ کام میں کر لوں، کیونکہ عمل خیر ہے۔ جو عمل خیر کے اندر حریص ہوتا ہے، لالچ رکھتا ہے، وہ یہ صفت اور کوالٹی اہل بیت کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اسی سے ہی دیکھیں دنیا چلتی ہے۔ اگر لوگ عمل خیر کے اندر بھی کیلکولیٹر رکھ لیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرا کیا فائدہ ہوگا، میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو ایٹ دا اینڈ میرے کو کیا فائدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ خیر کو بھی دنیا سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ دنیا نہیں ہے، خیر میں رزلٹ تو آخرت میں ہے، اور یہ خوبی محبت کی وجہ سے ہے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خصوصیت تو ہمارے مومنین میں بہترین پائی جاتی ہے کہ بہرحال جب کسی کو کوئی دعوت دی جائے یا کام کی جائے تو بڑھ چڑھ کر ہم کام کرتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ تیسری صفت جو ہے وہ
ورا فی الدین ہے. ورا فی الدین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ زہد ہی کی ایک سمجھ لیں کہ ایک اور ڈگری ہے کہ انسان جو ہے وہ تقوی کی ہائی سٹیجز جو ہوتی ہے وہ ورا ہوتی ہے. تو انسان دین کے معاملے میں، یعنی جب دین کی کوئی چیز آئے یا دین کے معاملے میں یا حلال حرام کا معاملہ آ رہا ہو، تو وہاں اسے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان معاملات میں، ان تقوی پرہیزگاری میں کس مقام پہ پہنچتا ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں بہت قریب قریب ہیں حدیث میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، میرے لیے بہت زیادہ تفسیر میں تو وہی بہرحال بیان کرتا ہوں جو استادوں نے بیان کی، ترجمہ کر دیتا ہوں آگے خدمت میں آ کے سیدھا سیدھا اسٹریٹ سا.